إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن أصبة إن أبانا لفي ضلال مبين۔ آج سورہ یوسف کی آیت نمبر 8 سے بیان ہے۔ جب یوسف کے بھائیوں نے مشورہ کیا کہ یوسف اور اس کا بھائی ہمارے باپ کے نزدیک ہم سے زیادہ محبوب ہیں، حالانکہ ہم پوری جماعت ہیں، بے شک ہمارے باپ کی رائے درست نہیں ہے۔ پیچھے آپ پچھلے کل پرسوں کے درس میں پچھلی آیات میں آپ سنائے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ خواب دیکھا کہ جس میں ایک سورج اور ایک چاند اور 11 ستارے آپ کو سجدہ کر رہی ہیں، تو آپ نے اس خواب کا ذکر اپنے والد ماجد حضرت یعقوب علیہ السلام ان سے کیا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب وہ خواب سنا تو وہ نبی تھے اور جانتے تھے کہ آگے اللہ کے حکم سے، اللہ کے دیے ہوئے علم سے، تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو منع کیا کہ اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں کے آگے نہ کرنا، اس خواب کو چھپا دو، اس کا ذکر ان کے آگے نہ کرنا، ورنہ تمہارے بھائی حسد کے اندر تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دیں۔ یعنی ان کے ذہن میں یہ تھا، تو انہوں نے ان کو منع کیا۔ تو اس میں پھر اس بات کی تفصیل بیان ہوئی تھی کہ خواب کیا چیز ہے، کس کو بیان کرنا چاہیے، کس کو نہیں کرنا چاہیے، اور جو بندہ خیر خواہ نہ ہو اس کو تو خواب بالکل ہی، یا بے علم ہو اس کو خواب بالکل ہی نہیں بیان کرنا چاہیے۔ تو اب آیت نمبر 8 کے اندر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا من ونحن عصبہ، جب یوسف کے بھائیوں نے مشورہ کیا کہ یوسف اور اس کا بھائی ہمارے باپ کے نزدیک ہم سے زیادہ محبوب ہیں، یعنی ہم سارے بھائیوں کے اندر یہ دونوں بھائی جو ان سے ہیں ان کے نزدیک زیادہ اہمیت رکھتے ہیں جو ان سے، حالانکہ ہم پوری جماعت ہیں، ہم پوری جماعت ہیں، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ تو بے شک اب انہوں نے یہ کہا، جو بے ادبی اور گستاخی کے جس بھی زمرے میں آتا ہے، انہوں نے کہا کہ بے شک ہمارے باپ کی رائے درست نہیں ہے، اور وہ نبی تھے حضرت یعقوب علیہ السلام جو ان سے۔ تو حضرت یعقوب کی حضرت یوسف علیہ السلام سے ان کو بڑی خاص محبت تھی، تو حضرت یعقوب کی یوسف علیہ السلام سے جو خاص محبت تھی، اب اس کی وجہ سے بھائیوں کے دل میں پہلے ہی ایک حسد کی آگ یا حسد کا جو جذبہ ہے وہ پہلے ہی وہ آگ ایک جل رہی تھی۔ تو اب جب ان کو اس خواب کے متعلق بھی پتہ چلا کچھ، تو انہوں نے اب اپنے جو احساس میں، اپنے وجود کے اندر، کیونکہ ان کو تو پہلے ہی اس بات کی تکلیف تھی یا پریشانی تھی کہ ہمارے والد جو ہیں وہ ان دونوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اور ہم سے جو ہیں ان کی محبت جو ان سے ہے وہ کم ہے۔ تو انہوں نے سوچا کہ یہ جو راستے کا ہمارے لیے ایک کانٹا بن گیا ہے، اس کو راستے میں سے اکھاڑ دینا چاہیے، اپنے راستے میں سے اکھاڑ دیں۔ تو انہوں نے اب وہ اکٹھے ہوئے سارے کے سارے جو ان سے، تو جوان تھے اور 10 بھائی تھے، تو انہوں نے آپس میں بیٹھ کر مشورہ کیا، ان سارے بھائیوں نے، انہوں نے کہا کہ یہ تو دونوں چھوٹے ہیں اور ہم سارے بڑے بھائی ہیں، گھر کا سارا بوجھ تو اٹھائیں ہم، کاروبار کی ساری ذمہ داریاں اٹھائیں ہم، مویشی چرائیں ہم، کھیتی باڑی کریں ہم،
مگر والد ہیں ہمارے کہ وہ محبت کے لیے صرف حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھتے ہیں جو ان سے. تو وہ کہنے لگے کہ آپس میں گفتگو کرنے لگے وہ سارے بھائی کہ ہمارے والد کا جو رویہ ہے یہ قطعاً درست نہیں ہے، قطعاً درست نہیں ہے ہمارے والد کا جو ان سے رویہ ہے. تو اب ان کا خیال تھا کہ وہ کوئی بولا اس میں کہ بھئی یہ تو عدل کے اور انصاف کے خلاف ہے جو ہمارا باپ کرنے لگا ہوا ہے، یہ ایسا ٹھیک نہیں ہے. کیونکہ ان لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی. وہ کہتے تھے کہ زیادہ محبت تو ہم سے ہونی چاہیے کیونکہ ہم جوان ہیں، طاقتور ہیں، کام ہم کریں، کھیتی باڑی ہم کریں، مویشی ہم دیکھیں، جانور ہم دیکھیں، کاروبار ہم دیکھیں، گھر کی جتنی ذمہ داری ہیں وہ ہم دیکھیں، تو بجائے ہم سے محبت کرنے کے محبت ان دونوں سے. تو یہ اصول کے خلاف ہے. مگر انہیں نہیں معلوم تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نبوت کی نگاہ سے جو چیز دیکھ رہے تھے، جو حضرت یوسف علیہ السلام، وہ سمجھتے تھے کہ شاید حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے جو حسن عطا فرمایا، جو خوبصورتی عطا فرمائی، اس کی وجہ سے ہمارے والدین سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. مگر ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ ہمارے والد جو ہیں وہ نبوت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ جس کو یہ کہہ رہے، یہ چھوٹا بچہ سمجھ رہے ہیں کہ جس کو میں اپنی گود میں اٹھا کر پیار کرتا ہوں، جو کچھ بھی ہے، کہ اس یوسف علیہ السلام کے وجود کے اندر جو شرافت اور بزرگی اور حسن اور صبر اور آزمائش اور توکل الی اللہ اور رجوع الی اللہ اور اللہ کی رضا کی جو دنیا چھپی ہوئی ہے، اس کو وہ لوگ نہیں دیکھ پا رہے تھے. اس لیے وہ حسد میں آگے جانتے ہیں. تو اور وہ چیزیں ان کے اندر موجود نہیں تھیں کیونکہ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمانا تھا، نبوت سے حضرت یوسف علیہ السلام کو. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب جب یوسف کے بھائیوں نے مشورہ کیا کہ یوسف اور اس کا بھائی ہمارے باپ کے نزدیک ہم سے زیادہ محبوب ہیں، حالانکہ ہم تو پوری جماعت، ہم 10 بھائی رات دن کام کرتے ہیں، گھر بار کاروبار سارا ہم چلائیں، اور محبت اس سے جو گھر بیٹھا ہوا ہے. اس کو کیا کہتی ہیں؟ حسد. اس کو حسد کہتے ہیں جو ان سے، اس کو حسد. تو دل کی جو بیماریاں ہیں، ان بیماریوں میں سے، دل کی بیماریوں میں سے ایک بیماری کا نام حسد بھی ہے، دل کی بیماریوں میں سے. تو بعض علماء نے حسد کی جو تعریف کی ہے، وہ انہوں نے یہ تعریف کی ہے بعض علماء نے کہ جن کو اللہ نے مال و دولت اور نعمتیں دی ہیں، جو غنی لوگ ہیں، غنیاں ہیں، تو ان کو اچھے حال میں دیکھنے سے دل کو جو اذیت ہوتی ہے اس کا نام حسد ہے. کہ جن لوگوں کو اللہ نے مال دولت دی ہے، اس کو دیکھ کر جو آپ کے دل کو تکلیف ہوتی ہے، یا جس کے دل کو تکلیف ہوتی ہے یا اذیت ہو، یار دیکھو اس کے پاس، اس نے تو لینڈ کروزر رکھی ہوئی ہے، اس نے تو جہاز رکھا ہوا ہے، یہ تو محل میں رہتا ہے، یہ تو فلانی چیز ہے، اس کے پاس تو یہ چیز بھی ہے. اگر تو آپ اس کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں تب نہیں، لیکن اگر آپ اس کو دیکھ کر آپ کو اذیت اور تکلیف ہوتی ہے تو اس کا نام حسد ہے، اس کا نام حسد ہے. جیسے کہ ان کے بھائیوں نے دیکھا کہ جو عزت، جو محبت یوسف کو مل رہی ہے، یا ہمارے باپ کی جو توجہ یوسف کے پاس ہے، وہ ہمارے پاس نہیں ہے. تو ہمارے پاس کیوں نہیں ہے؟ ہمارے پاس کیوں نہیں ہے؟ ہمارے پاس نہیں ہے تو اس کے پاس بھی نہیں ہونی چاہیے. تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ حسد ہے. تو کسی کے پاس مال دولت دیکھ کر، مال دولت دیکھ کر، نعمتیں دیکھ کر اگر کسی کے دل کو تکلیف ہو
یا اذیت ہو، تو بعض علماء نے کہا ہے کہ اس کا نام حسد ہے، اور بعض علماء نے کہا ہے کہ کسی شخص کے پاس نعمتیں دیکھ کر یہ تمنا کرنا کہ یہ نعمت اس کو بھی مل جائے، کسی کے پاس نعمتیں دیکھ کر آپ کے دل کو تکلیف نہ ہو، آپ کے دل کو اذیت نہ ہو، ہاں آپ کے دل میں یہ تمنا آئے کہ یار یہ جو نعمتیں اس کے پاس ہیں یہ مجھے بھی مل جائیں، تو یہ رشک ہے، یہ رشک ہے۔ حسد تب ہوگا جب آپ کے دل کو تکلیف ہو کہ یہ نعمت اس کے پاس کیوں ہے، حسد تب ہوگا جب آپ کے دل کو اذیت ہو، یار میں موٹر سائیکل کے اوپر ہوں اور اس بندے کے پاس گاڑی ہے تو اس کے پاس گاڑی کیوں ہے، اور اس کے پاس گاڑی دیکھ کر آپ کے دل کو تکلیف ہو، اذیت ہو، یہ حسد ہے۔ لیکن اگر آپ کے دل کو کوئی تکلیف نہیں ہے، آپ اس کو دیکھ کر خوش ہوئے ہیں کہ اس کے پاس گاڑی ہے، اور آپ یہ تمنا کریں اللہ کی بارگاہ میں دعا کہ مجھے بھی اللہ تعالیٰ گاڑی دے دے، اور آپ اس کے پاس بھی گاڑی دیکھ کر خوش ہوں، تو پھر وہ رشک ہے، پھر وہ رشک ہے، بعض علماء نے کہا جو ان سے۔ اچھا، اور بعض علماء نے یہ بھی کہا کہ کسی کے پاس نعمت دیکھ کر، ایک تو ہے نا، ایک تو چیز یہ ہے کہ آپ کسی کے پاس یہ نعمتیں دیکھتے ہیں اور آپ کے دل کو تکلیف ہو، یار اس کے پاس تو یہ چیز ہے میرے پاس کیوں نہیں ہے، یہ بھی حسد ہے۔ مگر ایک چیز اور بھی، ایک کیفیت اور بھی ہے، وہ بھی حسد ہے، اور وہ ذرا کچھ اس سے بھی برا حسد ہے۔ وہ یہ کہ آپ کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھیں تو آپ کے دل کو تکلیف ہو، آپ کے دل کو اذیت ہو، آپ کو مصیبت ہو کہ اس کے پاس یہ چیز ہے کیوں، یہ تو حسد ہے ہی۔ مگر اس سے بھی بری قسم یہ ہے کہ ساتھ ہی ساتھ، اور یہ حسد کی قسم بھی لوگوں کے اندر کثرت سے پائی جاتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کے دل میں یہ بھی بات ہو کہ یار یہ جو چیز اس کے پاس ہے نا، یہ کسی طرح ختم ہو جانی چاہیے، اس کے پاس یہ جو گاڑی ہے، اس کے پاس گاڑی ہے کیوں، یہ گاڑی اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے، اس کے پاس یہ جو عہدہ ہے، یہ عہدہ ہے کیوں، یہ عہدہ اس کا ختم ہو جانا چاہیے، یہ بندہ اتنی زبردست محل کے اندر رہتا ہے، اس کے پاس یہ محل ہے کیوں، اس کے پاس یہ محل نہیں رہنا چاہیے۔ یہ دونوں کیفیات عام پائی جاتی ہیں لوگوں کے اندر۔ آپ میری بات سمجھ رہی ہیں، بڑی آسانی سے سمجھ رہی ہیں کہ ایک تو وہ یہ بھی حسد ہے کہ آپ کسی کے پاس کوئی چیز دیکھیں اور آپ کے دل کو تکلیف ہو کہ اس کے پاس یہ چیز کیوں ہے، تو یہ حسد ہے۔ اور ایک چیز یہ ہے کہ آپ کسی کے پاس دیکھیں کہ اس کے پاس یہ چیز ہے، آپ یہ سوچیں کہ اس کے پاس یہ چیز ہے تو کیوں ہے، آپ کو تکلیف بھی ہو، اذیت بھی ہو، اور ساتھ ہی آپ کی یہ تمنا ہو کہ اس کے پاس یہ چیز ہی نہ رہے۔ یہ حسد عام پایا جاتا ہے یہ بھی لوگوں کے اندر، اس کے پاس یہ چیز نہ رہے۔ آپ کے کہیں نہ کہیں انسان کے وجود میں وہ خیال چل رہا ہوتا ہے، جن کے وجود میں حسد پائی جاتی ہے، ہر بندے کے نہیں، جو نیک لوگ ہیں ان کو اس سے کیا، اس چیز سے وہ اللہ کی رضا میں راضی ہیں جو ان سی ہیں، تو وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ یار، وہ تمنا یہ کرتے ہیں کہ اس کے پاس یہ چیز ہے تو یہ چیز ختم ہو جانی چاہیے اس کے پاس سے، بھلے اس کو، جو یہ بندہ یہ بات سوچ رہا ہے، اس کو یہ چیز ملے یا نہ ملے۔ حالانکہ وہ جو قسم ہے کہ اگر یہ دیکھا کہ اس کے پاس یہ چیز ہے تو دیکھ کر خوش ہوئے اور یہ تمنا کی کہ یہ چیز اللہ تعالیٰ مجھے بھی دے دے، تو یہ حسد نہیں ہے، یہ رشک ہے۔ مگر یہ تمنا کرنا کہ یہ چیز اس کے پاس سے ختم ہو جائے، یہ چیز اس کے پاس نہ رہے، بھلے مجھے ملے بھلے مجھے نہ ملے، اس کے پاس یہ چیز آئی تو کیوں آئی، یہ بھی حسد ہے جون سی بعض علماء نے یہ کہا ہے۔ تو بہرحال مفسرین فرماتے ہیں کہ تحقیق یہ ہے کہ کسی شخص کو اچھے حال میں دیکھ کر اس سے بغض رکھنا، اس سے نفرت کرنا، یا دل کے اندر اس چیز کی نفرت بغض رکھنا، یہ حسد ہے،
مفسرین نے یہ کہا ہے۔ تو اب حسد جون سے، اور یہ تو آپ جانتے ہیں کہ حسد چیز کیا ہے جون سے، جیسا کہ ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد سے بچو، حسد سے بچو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے، جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے، لکڑی کو ختم کر دیتی ہے، اسی طرح حسد انسان کی نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ پھر قیامت والے دن پتہ چلے گا کہ یہ ہوا کیا میرے ساتھ، میں تو اتنی نیکیاں کیا کرتا تھا تو وہ نیکیاں گئیں کدھر جون سی ہیں۔ تو اصل چیز یہ، تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف 2 کنڈیشنز ایسی ہیں، 2 صورتیں ایسی ہیں جس میں حسد کرنا جائز ہے۔ 2 جگہوں کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد کرنے کی اجازت دی ہے، 2 جگہوں پر حسد کا صرف 2 صورتوں میں جائز ہے۔ ایک تو حضور نے فرمایا وہ بندہ، وہ شخص جس کو اللہ نے قرآن کا علم عطا کیا ہے، جس کو اللہ نے قرآن کا علم عطا کیا ہو اور وہ دن اور رات قرآن ہی کے ساتھ پڑھ رہا ہو، قرآن ہی کا کام کر رہا ہو، قرآن کے ساتھ قیام کرے، یعنی وہ قرآن دن رات اس کا قرآن کے ساتھ قیام ہو۔ ایک تو وہ شخص، اور ایک وہ شخص جس کو اللہ نے مال دیا ہو اور وہ دن اور رات اپنے اس مال کو حق کے راستوں میں خرچ کر رہا ہو۔ بس یہ 2 جگہیں جہاں پر حسد جائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ فرمایا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند امام احمد بن حنبل کے اندر یہ حدیث آئی ہے۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اب دیکھیں یہ بھی تو ایک غیب کی خبر ہی ہے نا، اللہ نے اپنے محبوب کو غیب کا علم عطا فرمایا تھا۔ گو کہ یہاں موضوع کچھ اور چل رہا ہے، مگر میرے ذہن میں ایک بات آ گئی کہ اللہ نے اپنے محبوب کو غیب کا علم عطا فرمایا تھا، جتنا عطا فرمایا تھا وہ دینے والا جانے اور وہ لینے والے جانے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو کتنا علم عطا فرمایا۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ حضور کے پاس غیب کا علم نہیں، حضور نے تو یہ بھی بتا دیا آنے والا کون ہے اور جانے والا کون ہے اور آنے والے کی کیفیات کی ہیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں ہم ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا ابھی تمہارے پاس ایک شخص آئے گا، ابھی تمہارے پاس ایک شخص آئے گا اور وہ جنتی لوگوں میں سے ہے، وہ جنتی لوگوں میں سے ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں ہم نے دیکھا ایک شخص آیا، ایک شخص آیا انصار میں سے تھا کوئی، تو وضو کی وجہ سے نا اس کی داڑھی سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے وضو کی وجہ سے، اور اس نے اپنے بائیں ہاتھ میں اپنی جوتیاں اٹھائی ہوئی تھیں۔ اس نے آ کر سلام کیا۔ حضرت انس فرماتے ہیں ہم نے ایک بندہ دیکھا، حضور نے فرمایا اچھا، حضور فرما چکے تھے، ہم حضور کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، حضور نے فرمایا ابھی ایک بندہ آ رہا ہے، ابھی ایک بندہ آ رہا ہے، ابھی ایک بندہ آنے والا ہے، وہ جنتی لوگوں میں سے ہے۔ حضرت انس فرمایا ہم نے دیکھا ایک بندہ آیا، اس کی داڑھی میں سے نا وضو کے قطرے ٹپک رہے تھے، اب بائیں ہاتھ میں اس نے جوتیاں پکڑی ہوئی تھیں۔ بس یہ بات ہو گئی۔ اس نے آ کے سلام کیا۔ دوسرے دن آپ فرماتے ہیں کہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر حضور نے فرمایا ابھی ایک بندہ آ رہا ہے اور وہ جنتی لوگوں میں سے ہے۔ فرمایا پھر ہم نے وہی دیکھا، وہی منظر، وہی بندہ، یعنی حضور کو دوسرے دن بھی پتا تھا کہ اس نے اس وقت آنا ہے۔
اس نے اس وقت آنا ہے۔ یہ جو ظاہر بین نگاہیں ہیں، جو جسم کی نگاہوں سے حضور کے علم اور مرتبے کو تولنے والے لوگ ہیں، وہ ان چیزوں سے کیا واقف ہوں؟ میری کتاب رجال الغیب کی دنیا کے اندر جو میں نے ایک کتب کا واقعہ لکھا حضور داتا صاحب والے، وہ آپ واقعہ پڑھیے، اس فقیر کا، اس درویش کا۔ تو یہ تو پھر بات ہے تاجدار دو جہاں، شاہ سوار لا مکاں، مالک زمین و آسماں، روح کن فکاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور کا صدقہ، حضور کے غلاموں کو اللہ نے وہ علم دیا، وہ جانتے ہیں کون کہاں سے آ رہا ہے، کدھر سے آ رہا ہے، کہاں آنا ہے، کہاں بیٹھنا ہے، اس نے کیا کرنا ہے، وہ سب جان۔ خیر، اچھا، دوسرے دن بھی نا حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات، تیسرے دن پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم پھر بیٹھے ہوئے تھے، اسی طرح فرمایا بندہ آ رہا ہے جنتی ہے۔ وہی کیفیت ہم نے پھر دیکھی اس شخص کی، جون سی ہے، یہ داڑھی سے پانی ٹپک رہا ہے، بائیں ہاتھ میں جوتیاں ہیں، آگے سلام کیا، وہ ایک بندہ تھا۔ اچھا، تیسرے دن بات ہو گئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے چلے گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص وہ فرماتے ہیں کہ میں اس شخص کے پیچھے گیا، اور جب اس شخص کے پاس گیا نا، وہ جو بھی، کیونکہ حضور نے فرمایا تھا، تو اب ہمیں اس کے اندر کوئی ایسی یعنی خاص بات نظر نہیں آئی، تو یعنی یہ صحابہ کرام کی اب کمال بات تھی کہ وہ دیکھتے تھے کہ یہ کیسی ہے۔ فرماتے میں اس کے پیچھے گیا تو میں نے اس کو کہا کہ یار بات سنو، میرے والد سے جھگڑا ہو گیا ہے، تو میں نے قسم کھائی ہے کہ میں نے 3 دن تک اپنے باپ کے پاس نہیں رہنا، تو اگر تم مجھے جگہ دے دو، تم اگر اجازت دو تو میں 3 دن تمہارے پاس رہ لوں۔ یعنی وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ جو حضور فرما رہے ہیں کہ بندہ جنتی ہے، تو اس میں کون سی ایسی خاص بات ہے کہ یہ جنتی ہے؟ قطعاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکل گیا جنتی ہے۔ یہ کیا معاملہ؟ ہم تو صحابہ کرام حضور کے، تو ہر کوئی تو، سارے تو عشرہ مبشرہ میں نہیں ہے نا، گو کہ سارے جنتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص نے ان کے پیچھے اس کا پیچھا کیا، ایک جگہ پر جا کر اس کو کہا کہ یار میرے والد سے جھگڑا ہو گیا ہے، میں نے قسم اٹھائی ہے کہ میں 3 دن اپنے باپ کے ساتھ اس کے گھر میں نہیں رہنا، تو یار تم مجھے اجازت دے دو میں تمہارے ساتھ رہ لوں 3 دن۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اجازت ہے، آ جاؤ۔ اب حضرت انس بیان کرتی ہیں کہ حضرت عبداللہ 3 راتیں اس بندے کے پاس رہے، 3 راتیں، تو انہوں نے اس کو تہجد پڑھتے ہوئے بھی نہیں دیکھا کہ چلو اٹھ کے تہجد ہی پڑھ لے، اس کو تہجد پڑھتے ہوئے بھی نہیں دیکھا اس شخص کو، مگر جنتی ہونے کی خبر تھی۔ البتہ وہ فرماتے ہیں جب وہ نیند سے بیدار ہوتا نا، آنکھ اگر اس کی کھلتی تو وہ اللہ کا ذکر کرتا، اور پھر تہجد کے وقت جب آنکھ کھلتی اللہ کا ذکر کرتا اور اللہ اکبر کہہ کر تو نماز پڑھنے کے لیے چلا جاتا، فجر کی نماز۔ حضرت عبداللہ نے کہا کہ اس کے منہ سے اس کے علاوہ میں نے کوئی اور نیکی کی بات نہیں دیکھی، بس نیک بات کرتا تھا۔ اب جب 3 دن گزر گئے نا، 3 دن فارغ ہو گئے، تو میرے نزدیک حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ اس کی اعمال کوئی اعمال تھے نہیں، بس ٹھیک تھے اس کے اعمال، جس کے متعلق اس طرح حضور نے جنتی ہونے کی خبر دی۔ تو میں نے کہا اے اللہ کے بندے، اب میں نے اس کو کہا، میں نے کہا اللہ کے بندے، میرے والد کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہوا تھا، اور نہ میں نے اپنے والد کو چھوڑا تھا، کوئی جھگڑا نہیں ہوا تھا میرے والد سے، نہ میں نے اپنے والد کو چھوڑا تھا، لیکن بات یہ ہے کہ اصل میں نے اللہ کے رسول کی زبان سے، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات 3 دن سنی
کہ تمہارے پاس ابھی سامنے ایک جنتی آدمی آنے والا ہے, ایک جنتی آدمی, اور تینوں دن تم آئے, صحابہ کرام نے تمہیں دیکھا, تینوں دن تم آئے جو ان سے. تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے پھر یہ سوچا کہ میں تمہیں کہوں کہ بھئی میرے باپ سے جھگڑا ہو گیا اور میں نے قسم کھائی ہے کہ میں 3 دن اپنے باپ کے ساتھ نہیں رہوں گا, تو میں نے تو تمہارے اندر کوئی ایسا عمل خاص کرتے ہوئے تمہیں دیکھا نہیں ہے, میں نے تو تمہیں تہجد پڑھتے ہوئے بھی نہیں دیکھا. تو وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ کے رسول نے تمہارے متعلق یہ بشارت دی ہے کہ بندہ جنتی ہے؟ اب اس شخص نے جواب دیا, اس نے کہا بس وہی عمل ہے جو تم نے دیکھا ہے, وہی عمل ہے. ہاں ایک بات ہے کہ میں اپنے دل میں کسی شخص کے متعلق, کسی شخص کے خلاف میں نے کبھی کوئی کینہ نہیں رکھا. یہ ایک عمل ہے میرے اندر, کسی شخص کے متعلق میں نے کبھی کوئی کینہ نہیں رکھا, اور نہ کسی مسلمان کے پاس, کسی شخص کے پاس اللہ کی کوئی نعمت دیکھ کر مجھے کوئی تکلیف ہوئی ہے. یہ ایک بات ہے کہ نہ تو میں کسی کے پاس کوئی چیز دیکھ کر حسد کرتا ہوں, اور نہ میں کسی کے متعلق اپنے دل کے اندر کوئی کینہ رکھتا ہوں, اور نہ میں کسی کے متعلق کوئی حسد کرتا ہوں جن سے, کسی مسلمان کے متعلق جن سے. تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرمانے لگی کہ ہم سمجھ گئے, یعنی ہم سمجھ گئے کہ تم میں یہی خوبی ہے کہ جس کی وجہ سے تمہیں یہ بشارت ملی ہے, اور یہ وہ چیز ہے جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے. وہ صحابی رسول ہیں, صحابی رسول ہیں. انہوں نے کہا یہ وہ چیز ہے جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے, یعنی وہ شخص حسد کی ہر طرح کی قسم سے سلامت تھا اور محفوظ تھا. وہ بندہ کسی بھی طریقے سے, ایک تو حسد یہ ہے کہ کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھیں, کوئی دولت دیکھیں, کوئی مرتبہ دیکھیں, کوئی مقام دیکھیں, تو آپ کے دل کو تکلیف یا پریشانی یا مصیبت یا اذیت ہو, تو یہ بھی حسد ہے. اور ایک حسد یہ بھی ہے کہ اگر آپ کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھیں, دولت دیکھیں, کوئی گاڑی دیکھیں, مرتبہ دیکھیں, مقام دیکھیں, تو آپ کہیں کہ نہیں یار یہ اس کے پاس ہے کیوں, یہ اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے, یہ بھی حسد ہے. تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ جون سی, انہوں نے پھر فرمایا, جون سے فرماتی ہیں کہ میں نے اس شخص سے کہا کہ یہ وہ خوبی ہے جس سے تمہیں یہ بشارت ملی, اور اس کی ہم طاقت نہیں رکھتے. صحابی رسول, یعنی میں نے جو شروع میں بات کہی کہ یہ بیماری, یہ دل کی بیماری, یہ کثرت سے پائی جاتی ہے, کثرت سے پائی جاتی ہے یہ دل کی بیماری. تو اسی لیے سنن ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم حسد سے بچو, کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے, اور انسان کو پتہ ہے ساری نیکیاں اس کی ختم ہو جاتی ہیں. اس لیے اس چیز سے اللہ تعالی ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں.